یہ چند برس پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے خالو اور خالہ اپنی بیٹی شازیہ کی شادی کے سلسلے میں خاصے پریشان تھے۔ میری کزن خوش شکل، تعلیم یافتہ اور ہر اعتبار سے اچھی تھی۔ اس کے کئی رشتے آئے مگر بات نہیں بن پا رہی تھی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے تو کسی نے خالہ کو شادی دفتر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کئی جگہ رجسٹریشن کروائی جہاں فیس کے نام پر کافی رقمیں بھی بٹوری گئیں، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ والدین کی پریشانی کی وجہ سے میری کزن شازیہ خاموش رہنے لگی تھی۔ خالہ اور خالو نے اس کے جہیز کا تقریباً سارا سامان تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا اچھا رشتہ ملتے ہی شادی کی تاریخ پکی کر دیں گے۔ 2 سال بیت چکے تھے، کپڑوں کا فیشن بدل رہا تھا۔ شازیہ اس صورتحال سے بددل ہو گئی تھی۔ شادی کے اخراجات کے لیے بینک میں رکھی گئی رقم بھی جب میرج بیورو کی نظر ہونے لگی تو اس نے اپنی ماں کو شادی دفاتر کے چکر کاٹنے اور مزید رقم ضائع کرنے سے منع کر دیا۔ خالہ خود بھی میرج بیورو کی لوٹ مار سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے یہ سلسلہ رک گیا۔ پھر ایک روز اخبار پڑھتے ہوئے خالہ کی نظر ضرورت رشتہ کے ایک اشتہار پر پڑی جس میں فیس کے نام پر لکھا تھا کہ رشتہ ہو جانے کی صورت میں خوشی سے جو دیں گے قبول کر لیا جائے گا۔ اشتہار پڑھتے ہی خالہ نے فوراً دیے گئے نمبر پر فون کیا تو دوسری طرف ایک خاتون نے خوش اخلاقی سے اسلام کا جواب دیا۔ مختصر تعارف کے بعد خالہ جی نے اپنا مدعا بیان کیا تو ان خاتون نے اپنا نام مسز شاہدہ ترمزی بتاتے ہوئے کہا کہ میں فی سبیل اللہ یہ کام کرتی ہوں، کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتی۔ رشتہ طے ہو جانے کی صورت میں دفتری خراجات کے لیے صرف معمولی سی رقم لیتی ہوں۔ ان کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر خالہ نے اپنے مالی حالات سمیت دیگر حالات بھی گوش گزار کر دیے کہ کس طرح بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں 2 سال سے مختلف میرج بیوروز پر ہزاروں روپے لٹا چکی ہوں، لیکن اب تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا۔ حالانکہ دکھ بھری باتیں سننے کے بعد مسز شاہدہ ترمزی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر 2 سال سے بچی کے رشتے کے سلسلے میں آپ کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی تو مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے آپ کی بیٹی کے رشتے میں بندش تو نہیں کروا دی ہے۔ ان کی باتوں سے خالہ پریشان ہو گئی اور پوچھ بیٹھی کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کیسے اس معاملے کی کھوج لگا سکتی ہیں۔ مسز شاہدہ نے کہا، دراصل میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے رہتے ہیں۔ جب بھی میرے پاس رشتے کے لیے کوئی ایسی فیملی آتی ہے جو کوشش کے باوجود اپنی بچی کا رشتہ نہیں کر پاتی تو میں مشورہ دیتی ہوں کہ پہلے اس کی بندش کا کھوج لگوا لیں، کیونکہ ایسی صورت میں میری کوششیں بھی ناکام ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کو بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلے اس بات کا پتہ کروا لیں کہ کہیں بچی کے رشتے میں کسی نے بندش تو نہیں کی ہوئی۔ خالہ سوچ میں پڑ گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں چونکہ اس فیلڈ میں ایک عرصے سے کام کر رہی ہوں، 1-2 عاملوں کو جانتی ہوں، آپ کہیں تو اس معاملے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ خالہ نے فوراً حامی بھر لی تو مسز شاہدہ نے انہیں ایک پیر بابا کا رابطہ نمبر اور پتہ بتا دیا جو ان کے بقول ان کے دفتر میں رشتے کے لیے آنے والی بہت سی فیملیز کی مدد کر چکے تھے۔ خالہ بہت خوش ہوئی۔ مسز شاہدہ نے خلوص سے کہا کہ پہلے یہ بندش ہٹوا لے، پھر کسی اچھی جگہ بچی کا رشتہ طے کروا دیں گی۔ شام کو خالو گھر آئے تو خالہ نے یہ بات انہیں بتائی۔ خالو بھی بیٹی کی محبت میں فوراً آمادہ ہو گئے اور اگلے ہی روز دونوں میاں بیوی مسز شاہدہ کے بتائے ہوئے پتے پر عامل کے آستانے تک پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں کا رش دیکھ کر دونوں بہت متاثر ہوئے، وہ بھی حاجت مندوں کی لمبی قطار میں شامل ہو گئے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد ان کی باری آئی۔ پیر عامل بابا متاثر کن شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے خالہ اور خالو کی پریشانی بڑی ہمدردی سے سنی، چند سوالات کیے، پھر 10-15 منٹ کے مراقبے کے بعد اپنے چیلے کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ باہر چلا گیا تو پیر بابا نے خالو سے کہا، آپ کی بیٹی پر خاندان کے کسی قریبی عزیز نے سخت بندش کی ہوئی ہے، اس کے اتار میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، آپ باہر جائیں، باقی معاملات میرے چیلے سے پوچھ لیں، اسے میں نے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ خالہ اور خالو ان کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گئے۔ چیلے صاحب ان کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے۔ اس نے کہا،
پیر بابا سخت بندشوں کے کیس اب اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، کیونکہ اس کے توڑ میں انہیں شدید محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں۔ خالو نے پوچھا، اس کام کا ہدیہ کتنا ہوگا؟ چیلے نے کہا، بابا نے مجھے ہدایت کی ہے کہ آپ سے کم ہدیہ لیا جائے۔ ویسے تو اس عمل میں تقریباً 20-25 ہزار روپے کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن آپ سے صرف 15,000 روپے لیے جائیں گے۔ اگر آپ 2 روز کے اندر یہ رقم لے کر آ جائیں گے تو میں پیر بابا سے سفارش کر کے چند روز میں یہ کام کروا دوں گا۔ بصورت دیگر بات مہینوں تک ٹل سکتی ہے، کیونکہ پیر صاحب کے پاس حاجت مندوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں۔ خالو پریشان ہو گئے، مگر بہرحال بیٹی کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ گھر آ کر رقم جمع کرنے کے لیے جوڑ توڑ میں لگ گئے اور اپنے ایک دوست سے 15,000 روپے ادھار لے کر اگلے روز پیر صاحب کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا کہ اچانک ملتان سے فون آ گیا کہ ان کی بہن کی طبیعت سخت خراب ہو گئی ہے۔ وہ عرصے سے بیمار تھی، حالت بگڑنے پر انہیں اطلاع دی گئی تھی، لہٰذا ان کا وہاں جانا ضروری ہو گیا۔ تو اس ہنگامی صورتحال میں وہ یہ سوچ کر کے واپس آ کر چیلے سے بات کر لیں گے، جس رقم سے ملتان کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملتان میں انہیں 1 ہفتہ رکنا پڑا، پھر بہن کی حالت سنبھلنے پر اپنے قریبی عزیز سے کچھ رقم ادھار لے کر واپس آ گئے تاکہ سب سے پہلے پیر بابا والا کام نپٹا سکے۔ گھر آ کر انہوں نے یہ سوچ کر فون کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ بہن کی بیماری کے بارے میں بتائیں گے تو وہ یقیناً نرمی برتیں گے اور بندش کا توڑ جلدی کرنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ اگلے روز وہ دونوں میاں بیوی نذرانے کی رقم لے کر پیر بابا کے آستانے کے قریب پہنچے تو وہاں عجیب ہی نظارہ تھا۔ پیر بابا کے گھر کے دروازے کے آگے پولیس والے کھڑے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد پیر بابا ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے سپاہیوں کے ساتھ باہر نکلتے دکھائی دیے۔ یہ تماشا دیکھنے کے لیے اس جگہ لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا، جس میں یقیناً ان کے مرید اور حاجت مند بھی شامل ہوں گے۔ پیر صاحب کو پولیس والے وین میں بٹھانے لگے تو 2 لیڈی پولیس اہلکار ایک عورت کو بھی اسی گھر سے اپنے جلوں میں لے کر باہر آئی۔ خالو چشمدر رہ گئے، انہیں لا حول ولا پڑی اور اس ڈھونگی بابا پر لعنت بھیجی۔ اس دوران وہاں موجود خواتین سے پوچھ گچھ کے بعد خالہ ہامتی کامتی خالو کے پاس آئیں اور خالو سے کہا، اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ دراصل میرج بیورو چلانے والی خاتون اور پیر بابا دونوں میاں بیوی ہیں اور 1 سال سے یہ دھندا کر رہے ہیں۔ میرج بیورو آفس کھول کر یہ خاتون لوگوں کو بندش کے نام پر ڈرا کر پہلے بندش توڑوانے کا مشورہ دیتی ہے، پھر اپنے شوہر کے پاس بھیج دیتی ہے، جہاں رشتے کی بندش توڑنے کی ڈرامے بازیاں کر کے والدین سے لمبی لمبی رقوم بٹوری جاتی ہیں۔ اس بار وہ کسی پولیس والے کی بیوی کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ شک ہو جانے پر اس نے اپنے شوہر کے ذریعے ان کی تفتیش کروا کر انہیں پکڑوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ٹھگوں کے ہاتھوں لٹنے سے بال بال بچا لیا۔ خالہ اور خالو جان بچی 100 لاکھوں پائے کہ مصداق اللہ کا شکر ادا کرتے لوٹ آئے کہ کس طرح بہن کی بیماری پر انہیں فوراً ملتان جانا پڑا، ورنہ اگلے روز وہ رقم ان فراڈیوں کے جیب میں جانے والی تھی۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد ہی ملتان سے خالہ کی بیٹی کے لیے ان کے دور کے عزیزوں نے ایک رشتہ بھجوایا، جس کی چھان بین کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ عزیز انہیں برسا برس سے جانتے تھے۔ 2 ماہ بعد شازیہ کی وہاں شادی ہو گئی اور اب وہ نہایت خوش و خرم ازدواجی زندگی بسر کر رہے